نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا لا اکراہ، نہیں ہے کوئی جبر اور زور فی الدین، دین کے بارے میں، قد تحقیق کے ساتھ، تبینہ خوب واضح ہو چکی ہے، رشد بھلائی اور نیکی، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پر جس نے انکار کیا بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک پس تحقیق کے ساتھ اس نے پکڑ لیا بالعروہ دستہ وثقی جو مضبوط کڑا یا رسی ہے اس کا، لن انفصام لہ نہیں ہے اس کے واسطے ٹوٹنا، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ جو آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین کہ اللہ کی صفات کو کھول کے بیان کرنا کیا، اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قد تبین الرشد، ہدایت آ چکی، اب ہدایت آ جانے کے بعد، عقل اور نقل سے دیکھ اور سن لینے سمجھ لینے کے بعد، پھر دلائل قدرت کے آ جانے کے بعد پھر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کیا کرتا ہے تو اس کو زبردستی دین میں داخل نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین۔ اب اس میں بعض لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، نماز نہیں دل کرتا تو نہ پڑھے، جہاد نہیں ہوتا، حالانکہ دین میں تو جبر ہے، دل نہیں کرتا مال دینے میں، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دینی ہے یہ فرض ہے، دل نہیں کرتا اعمال کرنے، حج جانے کو مال بھی لگے جان بھی لگے، اللہ کہتا ہے کرنی ہے، نماز سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھنا یہ دل نہیں کرتا، اللہ کہتا پڑھنی ہے، جبر تو ہے، پھر اللہ کیسے؟ اصل میں یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ ہاں، جب دین قبول کر لیا حق واضح ہونے کے بعد، اب اس کے اعمال تو جبرن ادا کرنے ہیں، اب تو جبر ہونا ہے، اپنے جسم اور جان کو اللہ کے اپنے اللہ پر قربان کرنا ہے، اپنے جان کو بھی اپنے مال کو بھی، اعمال تو کرنے ہیں۔ ہاں، دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، اور یہ جبر کا معاملہ ایمان ہے بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں نا، ایمان کا تعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ دیکھیں معارف القرآن میں کہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، جوارے سے اعضاء سے تو ہے ہی نہیں، اور دل کا حال تو اللہ کے سوا کو جانتے ہی نہیں، اگر بظاہر کو کلمہ پڑھ بھی لے، جبرن کسی کو کلمہ پڑھا لیا جائے وہ دل سے مانے ہی نہ تو وہ تو مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے دین میں جبر تو ہو ہی نہیں سکتا، ایمان میں، ایمان کا معاملہ ہے دل کے ساتھ، تو اس لیے جبر کر کے کسی کا دل نہیں تبدیل کیا جا سکتا، عمل تو تبدیل کروایا جا سکتا ہے، زبان سے بدلوایا جا سکتا ہے، ایمان دل کا معاملہ ہے، دل کا نام ہے، دل کی کیفیت ہے، دل کی حالت ہے، دل سے مان لینا ہے، زبان کا اقرار خالی اس کو ایمان نہیں کہتے، اس لیے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تبین رشد من، ہدایت گمراہی سے جب بالکل واضح ہو گئی، اب کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا، نیکی اور بدی کا امتیاز کھل کر سامنے آ چکا ہے، اب کوئی نہیں مانتا اسلام کو نہ مانے، جو مانتا ہے مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑھیا نصرانیہ کو کہا کہ اسلام قبول کر لے، اس نے کہا میں تو انا عجوز کبیرۃ، بوڑھی ہو گئی ہوں بہت زیادہ اور ہمیشہ دین عیسائیت پر رہی، اب دل نہیں کرتا ایمان قبول کرنے کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، نہیں دل کرتا تو نہ اسلام قبول کر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، رومی وسیق اس کا نام تھا، حضرت شاہ ولی اللہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ازالۃ الخفا میں اس کو لکھا ہے کہ وہ وسیق تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مجھے تو جتنا اچھا ہے، حساب کتاب اچھا کرتا ہے، تو معاملات میں جیسا اچھا ہے، اگر دین میں جبر ہوتا تو میں جبرن تجھے اسلام قبول کروانے پر مجبور کر دیتا کہ تو اسلام قبول کر لے، میرا دل چاہتا ہے۔ اسی طرح سلطان سلیم خان، یہ آل عثمان کا، خلافت عثمانیہ ترکی کا بڑا عظیم حکمران گزرا ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر اس نے اعلان کیا کہ انہیں تمام کو جبرن مسلمان کر لیا جائے، اور ان کے تمام جو کلیسا وغیرہ ہیں تمام کو مساجد میں تبدیل کر لیا جائے۔ تو شیخ الاسلام کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً سلطان سلیم کو جھڑکا
ٹوکا کہ اللہ کرنے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں شریعت کی حدود کو یوں پامال کرنے والے؟ تو سلطان سلیم نے اپنے احکام کو واپس لے لیا۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک پروپیگنڈا انگریز نے کیا جی، زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال حکومت رہی، کم از کم ان 50 سالوں میں دلی اور دلی کے گرد و نواح میں تو کوئی ہندو نہ بچتا، حالانکہ بڑے بڑے مناصب پر ہندو تھے، اور 800 سال کم و بیش حکومت رہی مسلمانوں کی ہندوستان پر۔ تو اگر جبرن اس قبول کروایا جاتا یا ایسا کوئی پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے اس میں کوئی حقیقت ہوتی، تو پھر تو کوئی ہندو اور کوئی سکھ اور کوئی پارسی ہندوستان میں نہ ہوتا، تمام کے تمام مسلمان ہوتے۔ تو آگے فرمایا لا الہ اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ ایسے کڑے کو وہ پکڑ لیا اس نے، جس نے ایمان قبول کیا، کہ وہ اب اس ٹوٹے گا نہیں، وہ چھوٹے گا نہیں، اس کو لے کے جائے گا۔ حضرت عمر اب غی کس کو کہتے ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ تو علماء نے کل ما یشغل، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل ما یشغل عن الحق فهو ما طاغوت، طاغوت کا جو کی چیز تمہیں حق سے مشغول کرنے والی، یعنی حق سے دور کرنے والی ہے، حق کے قریب نہیں آنے دیتی، وہ کوئی بھی چیز ہے وہ طاغوت ہے۔ وہ دنیا کی محبت ہے، وہ مال ہے، وہ کسی کا ڈر ہے، وہ کسی اور کی محبت ہے، جو بھی چیز اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی وہ طاغوت ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اور وَتِ الْوُسْطَىٰ، عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں ایک اونچے ستون پہ چڑھ گیا، اس کے آخری سرے پر ایک کڑا لگا ہوا تھا جسے آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا، صبح اٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تموت علی الاسلام، تیری موت اسلام پر واقع ہوگی۔ اور یہ کڑے سے مضبوط وہ ایمان ہے، وہ لنفصام لہا، وہ جو کڑا ٹوٹ کے تیرے ہاتھ سے گرے گا نہیں، یعنی تو ایمان میں وہ جائے گا، جنت میں جائے گا، یہ ایمان تجھے تیرا جنت میں لے جائے گا، لنفصام لہا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔